درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کبھی ہم سلام پڑھتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ میرا نبی زندہ ہے. اے تھانہ بھون والے، تیرا کوئی نبی ہوگا جو مر چکا ہے وہ سلام نہیں سنتا، لیکن آمنہ کا تاجدار ہے، امام الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے، آمنہ کے لال ہے، عبداللہ کے لفظ جگر ہے، تمام امام نبیوں کے امام ہیں. وہ ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو ایک بہترین اور دلیل پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس کے طرف ہے، میں کس کو نشانہ بنایا ہوں. اور میں ماحول سے واقف نہیں ہوں، ورنہ میں تو نام کے ساتھ اور پورے دعویٰ کے ساتھ چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں. میں لاکھ روپے چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں. اور الحمدللہ یہ ہماری لکھی ہوئی کتابیں میں ابھی منظرہ چھپ کر سامنے آپ کے نظروں کے سامنے ہے. میں نے نبی کی پیدائش پر ہم نے بہت سارے دلائل دے کر کے اہل حدیث اور دیوبندیوں کا ہم نے سوال بھی قائم کیا، جواب بھی لکھا، اور ہم نے چیلنج کیا ہے اگر کوئی ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ نبی کے میلاد کو بدعت کہنے والوں، نبی کے جھنڈا لگانے کو بدعت کہنے والوں، نبی کے نام پر جلوس نکالنے والوں کو مشرک اور بدعت کہنے والوں، میری کتاب کا جواب لکھ دو. آج تک کسی نے آج 6 سال اس کتاب کو لکھے ہوئے ہو گئے، لیکن الحمدللہ آج تک کسی کے اندر نئے ہند کے چاہنے والے ہیں، علولہ پنویلی کے ہم در کے بھکاری ہیں. الحمدللہ ہمارا پہرا دینے کے لیے چاہے تم مشرق میں چلے جاؤ وہاں بھی اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں، مغرب میں چلے جاؤ وہاں بھی اللہ کے ولی ہیں، شمال میں چلے جاؤ وہاں بھی اللہ کے ولی ہیں، جنوب میں چلے جاؤ وہاں بھی اللہ کے ولی ہیں. اب میں یہاں پر آپ کو بہترین دلیل دے دوں کہ نبی زندہ ہے یا مردہ ہے. بتائیے آپ لوگ کہ نبی زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے، نبی مردہ نہیں ہے. نبی کو مردہ کہنے والے خود مردہ ہے. میں اس کے بارے میں ایک بہترین دلیل دیتا ہوں. مشکاہ شریف کی حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فحج یرزق. نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے. فحج یرزق، وہ زندہ ہیں، وہ روزی دیے جاتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. اور کن کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا عقیدہ ہے، کسی وہابی کی بات نہیں. اس نے تو کہا نبی مر چکا ہے، لیکن قربان جاؤ میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے. وہ زندہ بھی ہیں، اپنے قبروں میں زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے. یہ حدیث ہے. اور آپ کو مثال کے طور پر ایک بہترین جامع اور معنی بات، کیونکہ وقت دامن گیر ہے، بہت مختصر وقت ہے، اور یہاں پر آپ کے سامنے ایک جامع اور معنی دلیل پیش کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی انسان مر چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن پتا چلا وہ آدمی پھر زندہ ہو گیا. ارے بھائی مر چکا تھا، زندہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ حضرت چارپائی میں لیٹا ہوا تھا اور اس کو غسل دینے کی تیاری کر رہے تھے. اچانک دیکھا اس کے ہاتھ کی انگلی ہل گئی ہے، پیر کی انگلی ہل گئی ہے، اپنا پیر ہلایا، سانس آنے لگ گئی، زندہ ہو گیا. کیوں زندہ ہو گیا؟ اس لیے کہ روح نکل گئی تھی، وہ مردہ ہو گیا تھا، روح واپس آ گئی، اب زندہ ہے. اور مومنوں کی روح کہہ رہتی ہے، ہم تمام مسلمانوں کی روح نکلتی ہے. ہم کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. زندہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. لیکن یاد رکھنا یہ جو موت ہے نا، یہ جو موت ہے تو سب کی روح باقی رہتی ہے. کسی کی روح اعلیٰ علین میں ہے، کسی کی روح عالم برزخ میں ہے، کسی کی روح جا زمزم میں ہے، کسی کی روح کی مرگھٹ میں ہے، کسی کی روح سجین میں ہے، کسی کی روح سبز پرندوں کے چوٹ پر ہے. گویا کہ تمام مسلمانوں کی روح بھی اچھی جگہ پہ ہے. اگر کافر ہے، اگر گستاخ رسول ہے تو اس کی روح سجین پہ ہے، کسی کی مرگھٹ پہ ہے، کسی کی جا زمزم پہ ہے. لیکن یاد رکھ لو سب کی روح تو الگ الگ جگہ پہ ہے، لیکن روح رکھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ روح نکالنے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. وہ آدمی
آدمیوں کی روح کو نکالتے ہیں اور روح کو لے جا کر کے اپنے اپنے جگہ پہ سب کو رکھ دیتے ہیں. درجہ کے حساب سے, مراتب کے حساب سے سب کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے. لیکن نبی پاک کو بھی ایک آن کے لیے فقط موت آئی ہے, ایک آن کے لیے میرے سرکار کی روح کو نکالی گئی. جب میرے سرکار کی روح کو لے کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کہاں پر گئے؟ رب کی بارگاہ میں آواز دیا, اے رب ذوالجلال یہ تیرے محبوب کی روح پاک ہے, اس کو کہاں رکھا جائے؟ کہا کہ جاؤ عرش اعظم سے کہہ دو. عرش اعظم کے پاس گیا, اے عرش اعظم یہ مصطفیٰ کی روح ہے, تمہارے پاس امانت ہے, اس کو اپنے پاس رکھ لو. کہا کہ مصطفیٰ کی روح, اور کہا میری حیثیت, اگر مجھ کو بنایا گیا ہے, اگر مجھ کو مقام ملا ہے, اگر میری عزت ہوئی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے نبی کی روح کو رکھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. جا واپس چلے جاؤ. اب جنت کے پاس آیا, اے جنت یہ میرے نبی کی روح ہے, اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لو, جب تم سے واپس مانگا جائے تب تم انہیں واپس کر دینا. کہا کہ کیا بات کرتے ہو, اگر جنت بنایا گیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں, اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ جمالی کے جنت کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہوا بھی ہو, ہم رسول اللہ کے اللہ کے جنت رسول اللہ کی یہ جنت بنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں. لہٰذا میرے نبی کی روح کو رکھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے, میرے اندر جرأت نہیں ہے, میرے اندر ہمت نہیں ہے. واپس چلے جاؤ. وہاں سے روح کو لے کر کے لوح قلم کے پاس آیا, اس نے بھی انکار کر دیا. کرسی کے پاس آیا, اس نے بھی انکار کر دیا. تحت الثری کے پاس آیا, اس نے بھی انکار کر دیا. لامکہ گئے, اس نے بھی انکار کر دیا. ساری چیزوں نے نبی کی روح کو رکھنے کے لیے انکار کر دیا. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اے رب ذوالجلال تیرے محبوب کی روح کو رکھنے کے لیے نہ لوح قلم راضی ہے, نہ کرسی راضی ہے, نہ جنت راضی ہے, نہ عرش اعظم راضی ہے, کوئی تیار نہیں ہے. تو رب نے فرمایا اے میرے مقرب فرشتے, چنتا کس بات کی ہے, گھبرانے کی بات ہے, جاؤ میرے محبوب کی روح کو میرے محبوب کے بدن میں واپس کر دو. اب روح محبوب کے بدن میں واپس ہو گئی. اب کہو کہ نبی زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ پائی بات. جب نبی کے بدن میں روح واپس آ گئی تو نبی زندہ کہ مردہ؟ اب زندہ ہے, اور صبح قیامت تک نبی زندہ رہیں گے. بھلے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے, ہماری نظروں سے پوشیدہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میری نظروں سے چھپ, چشم بولتے ہیں, چشم بولتے ہیں آنکھ کو, میری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں. لیکن مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے, مصطفیٰ آج بھی زندہ ہیں, اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. اور آج میں اب آپ لوگوں کو ایک ادب اور تہذیب کی بات بتا دوں. آج ہمارے سماج میں جو برائی اور بے حیائی پھیل رہی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے نبی کی تعظیم نہیں کیا, نبی کا احترام نہیں کیا, نبی سے محبت نہیں کی. جبکہ نبی کی محبت ہماری ماں سے زیادہ ہے, باپ سے زیادہ ہے. اگر جہاں پر ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, جہاں ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, جہاں ہم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ محبت اگر رسول سے ہے تب تو وہ ایمان والا ہے. اگر رسول سے نہیں ہے تو وہ مومن ہے ہی نہیں, وہ مومن ہے ہی نہیں. اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تو تم اپنے اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے اولاد سے زیادہ, دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت نہ کر لو تو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اتباع کرو.
کرو, میرے محبوب کی پیروی کرو, میرے محبوب کے فرما بردار بن جاؤ. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. آؤ اس کے مثال دے کر ایک آخری بات, اس لیے کہ میری ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم کو ٹائم جو دیا جاتا ہے نا اس سے 2-4 منٹ پہلے ہی ختم کر دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں میں انشاءاللہ. ایک بہترین آپ کے لیے ہمارے لیے پیارے رسول حضرت ابو سفیان کی بیٹی نے ایمان لایا, مسلمان ہو گیا, اور جس سے شادی کیا وہ بھی ایمان والا, لیکن وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی, اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی. شوہر وہاں جا کے نصرانی ہو گیا. یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی, اے میرے رب کریم جاؤں تو جاؤں کدھر, باپ ابھی ایمان نہیں لایا, باپ کے گھر جا نہیں سکتی, ماں ابھی ہندا ایمان نہیں لائی, ماں کے پاس جا نہیں سکتی, بھائی نے ایمان نہیں لایا, بھائی کے پاس جا نہیں سکتی, شوہر نصرانی ہو گیا, جاؤں تو جاؤں کدھر, نہ مکہ جا سکتی ہو, نہ باپ کے گھر جا سکتی ہو, نہ بہن کے گھر جا سکتے ہو. جب یہ رو رہی ہے, زارو قطار میں رو رہی ہے, اتنے میں یہ بشارت کسی نے رسول پاک کو سنایا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ام حبیبہ ایمان تو لا چکی ہے, شوہر نصرانی ہو گیا ہے, ماں باپ ایمان نہیں لایا ہے, بڑی رو رہی ہے, زارو قطار سے رو رہی ہے. کہا کہ جاؤ جاؤ ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام دے دو کہ نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, مصطفیٰ تمہیں نکاح کا پیغام دیا ہے. جب یہ بشارت پہنچی ہے, حضرت ام المومنین کا کلیجہ دہل گیا کہ میری قسمت سنور گئی ہے کہ نبی نے اپنے نکاح میں ہمیں قبول کر لیا. مومنوں کی ماں بن گئی. اب نکاح کر کے رسول کی بارگاہ میں آ گئی, ام المومنین ہے, باپ ابھی ایمان نہیں لایا. ایک مثال ہمارا سنجیدہ سے سمجھا دوں کہ اگر میں یہاں پر آیا ہوں, ہے نا, میری بیٹی کی اگر شادی اڑے ڈنگا میں ہو, میں پروگرام کرنے کے لیے یہاں پر آ جاؤں, تو اگر بیٹی سے ملاقات نہ کروں, اس کے سسرال میں نہ جاؤں, داماد سے ملاقات نہ کروں, سمدھی اور سمدھن سے اگر بات نہ کروں, تو لوگ کیا کہیں گے, کیسا تیرا باپ جو ہے, کیسا کھڑوس آدمی ہے, کیسا کنجوس ہے, تیرا باپ آیا تقریر کیا, بیٹی کو دیکھنے بھی نہیں آیا, سمدھے سے ملاقات بھی نہیں کیا. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اب ابو سفیان رسول کے گھر کے قریب پہنچ چکا ہے. اب ابو سفیان نے سوچا, آ تو گیا ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا, ابو سفیان آیا ہوا ہے, بیٹی سے اگر ملاقات نہ کروں تو کیا حال ہوگا. ابھی حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے, اس لیے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے. جب ایک دو قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے شرماتے لجاتے نبی کے کاشانہ اقدس کے قریب پہنچا, دستک دیا, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا کہ حبیبہ تیرا باپ آیا ہوا ہے, تیرا باپ ملاقات کرنا چاہتا ہے. جو ہی باپ کے لیے دروازہ کھولا, نبی کا بستر لگا ہوا ہے, بستر نبوت ہے. حضرت ام حبیبہ نے جو ہی اس کا باپ ابو سفیان بیٹھنے کا ارادہ کیا, بیٹی نے نبی کے بستر کو سمیٹ دیا. باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا کہ کیا بات ہے بیٹی, کیا اس میں قابل نہیں تھا کہ اس بستر میں بیٹھ جاتا؟ تو حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا, سن لو اے باپ, تو ناپاک ہے اور میرے نبی کا بستر پاک ہے. کوئی ناپاک میرے محبوب کے بستر پاک میں بیٹھ نہیں سکتا. یہ باپ بیٹی کا رشتہ تھا. لیکن آج کا ماحول کیا ہے, آج ہم پرواہ نہیں کرتے, چاہے گستاخ رسول آتا ہو اس کو بھی سلام کر کے بیٹھاتے ہیں, بدعقیدہ آتا ہو اس کو بھی ہم سلام کر کے بیٹھاتے ہیں, چاہے وہ گستاخ رسول ہو اس کے اقتدا میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم اس کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہیں. اے مسلمانوں, جب تک تیرا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تب تک تیری خیریت نہیں ہوگی. اس لیے کہ اسلام کو اگر کامیابی ملی ہے تو تلوار سے نہیں, ایک دم بم سے نہیں, کسی نیزہ سے نہیں, ایمان کی دولت سے کامیاب. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گل ستا پیدا. برادر ملت اسلام درست